اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یقین کیسے پیدا ہو۔ لیکن یقین کے لیے سمجھنا جو ہے ضروری ہے، سمجھ، اور پھر یہ ہے کہ ایک ضرورت کا احساس ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک ضرورت، انسان دنیا میں صرف وہ کام کرتا ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے، خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو، جو بھی نیک یا بد دونوں کام ہے نا، ایک ضرورت کے تحت کرتا ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے یا ثواب کا کام کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ضرورت کے تحت کرتا ہے۔ چور اگر چوری کرتا ہے تو اس کو ایک ضرورت، یا رشوت کوئی لیتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے تو اس کی ضرورت ہے، میرے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ دیکھ لیں تو ضرورت کے تحت، یعنی ضرورت پہلے نمبر پہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کی ضرورت محسوس ہو، اس کے بعد ایک آپ کام کرنے کا بیڑا اٹھائیں گے۔ ایسے ہی ہے عام دنیا میں، بچے کو آپ 15-16 سال جو ہے پڑھاتے رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضرورت ہے اس کی۔ یعنی کوئی ایسے پیرنٹ نہیں ہوں گے جو آج کل کہ وہ اپنے بچے کو نہ پڑھائیں، جتنا بھی وہ پڑھا سکتے ہیں پڑھاتے ہیں نا۔ تو ضرورت کے تحت ایک، یعنی جو بنیادی بات ہے ضرورت۔ اب یہ ہے نا کہ دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے کہ انسان دنیا میں پیدا ہو کے یہ اپنا رخ کس طرف کرے گا۔ یہ بات سوچنا ضروری ہے کہ اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے۔ یعنی انسان پہلے فیصلہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ اسے موقع دے سوچنے اور سمجھنے کا، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میرا رخ کس طرف ہونا چاہیے زندگی کا، کیونکہ دو ہی رخ ہیں، ایک اللہ ہے، ایک ما سوی اللہ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا۔ یا تو اس کا رخ اللہ کی طرف ہوگا، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا اس میں کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں۔ تو انسان، یعنی ایک تو دیکھیں زندگی گزارنے کی نیت بنیادی کردار ادا کرتی ہے، یعنی آپ کی سوچ کیا ہے۔ اصل میں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سوچ سے کام نہیں لیتے، عقل، فکر، سوچ، سمجھ، اس سے کام نہیں لیتے۔ بس جس طرف وہ ایک بکریوں کا ریوڑ ہے، جس طرف آگے والی بکریاں جا رہی ہیں پیچھے والی بکریاں اسی طرف جاتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ہم ایک معاشرہ ایک طرف جا رہا ہے، لوگ ایک طرف جا رہے ہیں، لوگوں کا رخ ایک طرف ہے۔ ہم جب شعور سنبھالتے ہیں، سب کو دنیا کی طرف بھاگتا دیکھتے ہیں تو ہم بھی دنیا کی طرف بھاگنے لگتے ہیں۔ وہ بچے جو ہیں جو کلاس 5 میں پڑھ رہے ہیں، ان سے بھی آپ پوچھیں تو وہ تو دنیا ہی کے آپ کے خواب بتائیں گے کہ میں یہ بنوں گا، وہ بنوں گا، وہ بنوں گا، کیونکہ اس کو گھر میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ بننا ہے، وہ بننا ہے۔ تو سوچ اور فکر، اور یہ قرآن نے کہا ہے کہ تم عقل، سوچ، سمجھ سے کام نہیں لیتے، تم فکر نہیں کرتے، افلا تفکرون۔ ایک ساعت کی فکر جو ہے وہ کتنے ہی برسوں کی عبادت سے بہتر ہے، یا 100 سال کے الفاظ ہیں یا 60 سال کے الفاظ ہیں، ایک ساتھ کی فکر کہ آپ سوچ لیں۔ تو ویسے بھی دیکھیں آپ نے، یعنی انسان سوچے کہ بھئی میں کون ہوں، اپنے متعلق سوچے، کیونکہ اتنا تو یہ سوال کر سکتے ہیں اپنے آپ سے، میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا۔ یہ تو عام سے سوالات ہیں۔
اس میں تو اتنی کوئی لمبی اس کی ضرورت نہیں ہے. میں کون ہوں, مجھے کس نے بنایا ہے, کس نے بھجوایا دنیا میں, اور کیوں پیدا کیا ہے. تو یہ ایک سوچ انسان سوچ لے. اس کا جواب تو پھر اللہ تعالیٰ ہی سے آپ کو ملے گا, قرآن سے اور حدیث سے ملے گا. تو یہ مطلب یہ شروعات ہیں اس کی. اپنے متعلق آپ سوچیں. اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. جو میرے بندے ہیں وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں سوچ کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں, پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے, اب یہ میں اپنی طرف سے مضمون بنا رہا ہوں. جب سوچ و فکر کرتے ہیں, اس کائنات کو دیکھتے ہیں, اس دنیا کو دیکھتے ہیں, اس ساری نعمتوں کو دیکھتے ہیں, تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ساری نعمتیں تو میرے لیے ہے کہ نہیں. کھجور ہیں, آم ہے, بھنڈی ہے, توری ہے, ساگ ہے, مولی ہے, گاجر ہے, یہ کس کے لیے؟ اس میں کیا سوچنے کی ضرورت ہے؟ انسان کے لیے, میرے لیے. انگور آئے ہیں آج کل, کالے کالے بڑے بڑے انگور آئے ہوئے, یہ کس کے لیے؟ کوئی پرندوں کے لیے, جانوروں کے لیے, بندروں کے لیے, میرے لیے. کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے. کوئی اور پیدا کرنے والا ہے؟ مٹی سے انگور بنا لیا, مٹی سے انار بنا لیا, مٹی سے آم بنا لیا, مٹی سے جامن بنا لیا. حل من خالق غیر اللہ, کیا کوئی اور خالق ہے؟ ایسے ہی ہے نا. کیا ہو رہا ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں, یہ تو مٹی سے بنے ہوئے سب کچھ. ہم خود مٹی سے بنے ہوئے. انسان مٹی کھاتا ہے, مٹی ہے, اور مٹی میں چلا جائے گا, مل جائے گا. انسان کی جسم کی تخلیق تو مٹی سے ہے, پھر پانی بار. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سوچو. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون. تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں فضول بنایا اور تم میرے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ ہمارا خیال تو یہی ہے. جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس سے, یعنی ہم اپنے زبان حال سے یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ سوائے دنیا کے ہمارا کوئی اور مقصد نہیں. زبان حال سے ایک قال ہوتی ہے, ایک حال ہوتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہائے دنیا اور ہائے دنیا, دنیا کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہیں ہے. تو یہ تو غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو دنیا تو تمہیں حاصل ہونی نہیں ہے. حاصل ہوگی انسان کو. کروڑوں اربوں روپے ہو گئے, ملینر اور بلینر آتے ہیں نا, لیکن یہ ہیں تو نہیں ان کے. صرف اس وقت کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ملینر ہے اور یہ بلینر ہے, اور تو کچھ بھی نہیں. تو فضول اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کیا سوچتے ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبث, میں نے تمہیں فضول بنایا. وانکم الینا لا ترجعون, اور تم سے میں حساب نہیں لوں گا, تم میرے پاس واپس نہیں آؤ گے, میں تم سے پوچھوں گا. تو یہ ایک مطلب مسئلہ ہے کہ ہم سوچ اور سمجھ سے کام نہیں لیتے, اور لینا چاہیے. رب کے حضور جواب دہی کے لیے تیار ہونا چاہیے, اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. جواب دیکھیں, امتحان آنے والا ہو, سر پہ ہو, تو آپ جوابات کو تیار کر لیتے ہیں. کوشش کرتے ہیں, لڑکے محنت شروع کر دیتے ہیں, دعاؤں کو کہتے ہیں ابو میرے لیے دعا کریں, کہتے ہیں. تو امتحان سے پہلے لڑکے تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے جانا ہے رب کے پاس. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.